ونقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو إلى أحوج من أهل بلده. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مکروہ ہے نقل کرنا زکوٰۃ کا بلد آخر کی طرف مگر اپنے قریب کی طرف یا اپنے شہر والوں سے زیادہ احوج کی طرف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. قولہ الی بلد آخر. قولہ الی بلد آخر، یہ جب کہ ہو نکالنا زکوٰۃ کا سال کے بعد تو پھر مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے شہر کے فقراء کا حق متعلق ہو گیا ہے اس زکوٰۃ کے ساتھ. بہرحال جب جلدی دے دے مزکی زکوٰۃ کو حولان حول سے پہلے تو پس نہیں مکروہ نقل کرنا زکوٰۃ کا. قضا فی الخلاصہ الا الی قریب ہی، یعنی وہ شخص کہ ہو اس کے لیے قرابت بالمزکی، اس کو دے سکتے ہیں، جا کر دوسری جگہ نقل کر سکتے ہیں. اور تحقیق وارد ہے یہ بات کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول فرماتے اللہ جل جلالہ صدقہ رجل سے جس کے لیے قرابت ہے، رشتہ دار ہیں جو محتاج ہیں اس کے صلے کی طرف، حالانکہ وہ پھر خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کو ان کے غیر کی طرف. عشیت فان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، اے امت محمد، قسم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا مجھے حق کے ساتھ، نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ صدقہ رجل سے حالانکہ اس کے لیے رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں اس کے صلہ رحمی کے، اور خرچ کرتا ہے وہ زکوٰۃ ان کے غیروں کی طرف. قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سونے فرما رہے ہیں نئی نظر رحمت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت والے دن جتوں اسی یہ دور زکوٰۃ صدقے پہنچا کے ولی بننے دی خواہش کر رہے ہیں نا، ان کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اے تیرے نال غریب بھرا بیٹھا ہے انہوں چھڑ کے تے او کتھے لے گئے ہیں تو وہ بھوکے ننگے نے. او الا احواجا، وہ احوج جو ہے نا وہ کون ہے؟ مولانا عبدالحی صاحب جس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ حوالہ دیتا ہے قضا فی البحر وغیرہ کہ وہ زیادہ اصلاح والا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح زیادہ کر رہے ہیں. اصلاح یا وہ زیادہ ورع والا ہے یا وہ انفع للمسلمین ہے کہ مسلمانوں کا اس میں نفع زیادہ ہے، یا بندہ دارالحرب میں ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ نقل کرتا ہے دارالاسلام کی طرف، یا دوسری جگہ طالب العلم ہے تو اس کو زکوٰۃ دے رہا ہے، مدرسے میں نہیں، متمم کو نہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ طالب العلم کو دے رہے ہیں زکوٰۃ. او اشیاء دیکھو
باوجہ اہمیت اہتمام کے طالب العلم شرع کے ساتھ ذکر اس اہمیت کی وجہ سے مشی کہہ رہا ہے ذکر کرتا ہوں میں بحث ابن عابدین کی زکوٰۃ کے صرف کے جواز میں طالب علم کے لیے اگرچہ وہ غنی ہو، فرمایا ہے منہ الخالق میں اور منہ الغفار میں یا منہ الغفار بھی، بعد ذکر کرنے اس کے بدائے سے کیڑا اے دلیل یعنی تعلیل حلال ہے دینا زکوٰۃ عامل غنی کو، دلیل کیے بائیں وجہ کہ اس نے فارغ کیا اپنے آپ کو اس عمل کے لیے، پس محتاجی ہوگی کفایت کی طرف، تو انہوں نے فرمایا اسی تعلیل کے ساتھ قوت پکڑتی ہے وہ بات جو منسوب کی گئی ہے بعض فتاویٰ کی طرف کیڑی کہ طالب العلم جائز ہے اس کے لیے یہ کہ لے زکوٰۃ لینا اور ہے مانگنا اور ہے، یہ کہ لے زکوٰۃ اگرچہ وہ غنی ہو جب کہ اس نے فارغ کیا ہو اپنے آپ کو علم کے افادے کے لیے اور علم کے استفادے کے لیے، باوجہ ہونے اس کے عاجز کسب سے، اب روزی کماتا ہے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا پڑھنے پڑھانے والا نہیں، اور حاجت بھی داعیہ ہے طرف اس شے کے کہ ضروری ہے اس سے کہ دین پڑھنا پڑھانا دین پڑھنا پڑھانا یہ لا بدہ من ہو، یہ ضروری ہے، اس سے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ جو دین کو صرف دین کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَهَكَذَا رَأَيْتُهُمْ إِلَى آخِرِهِ واقعات کی طرف منسوب ہے۔ موشی کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں تحقیق دیکھا ہے میں نے اس کو جامع الفتاویٰ میں نسبت کرتے ہوئے مبسوط کی طرف، اور وَنَصَّهُ اور مبسوط میں یہ بات ہے کہ نہیں جائز دینا زکوٰۃ اس کی طرف جو مالک و نصاب کا، مگر طالب العلم، اس طالب علم تو مراد پنجابی طالب علم نہیں، ان دے وچ جیڑا بھی دین دی خدمت کر رہے، دین دا کم کر رہے، پڑھ رہے، پڑھا رہے، کتاباں لکھ رہے کہ انہیں وقف کیتا اپنے آپ دین واسطے، ان دی گل ہو رہی، اے طالب العلم ہے۔ سنے ہی علم کا طالب، علم کا طالب، تو مگر طالب العلم کو نصاب کے مالک ہونے کے باوجود زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور غازی کو دے سکتے ہیں اور منقطع کو دے سکتے ہیں، بوجہ قولہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جائز ہے دینا زکوٰۃ طالب العلم کو اگرچہ ہو اس کے لیے نفقہ 40 سالوں کا، اور مکروہ ہے نقل کرنا زکوٰۃ کا بلد آخر کی طرف، مگر اپنے رشتہ دار کی طرف یا اپنے شہر والوں سے احوج کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن ومن تمر أو شعير صاع مما يسع فيه 8 أرطال من مد أو عدس، الصاع كيل يسع فيه 8 أرطال فقدر ب8 أرطال من المد وهو الماش أو من العدس، وإنما قدر بهما لقلة التفاوت بين حباتهما عظما وصغرا وتخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب، فإن التفاوت فيها كثير غاية الكثرة۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ
باب صدقات الفطر کا۔ صدقات الفطر گندم سے، گندم کے آٹے سے، گندم کے ستموں سے۔ اور سویگ تیاشے لگ گئے وہ جو کہ بنایا گیا کس سے، اور یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے دقیق سے، آٹا تھوڑا پتلا ہوتا ہے تو یہ تھوڑے موٹا ہوتا ہے بھی ستو جڑا بنتا ہے۔ یا زبیب سے، یا زبیب سے، او بھئی بجعلا زبیب کا تمر فی وجوب صائم ہو، اور یہ روایت ہے صاحبین نے بنایا پورا سا، تو یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد کی، امام صاحب سے تصحیح کی ہے اس کے علامہ بحثی نے۔ جی اولا یہ کہ رعایت کی جائے اس میں قدر کی اور قیمت کیجیے۔ اچھا اور کھجور سے یا جو سے پورا سا ہے، لیکن سا کون سا؟ اس سا سے کہ گنجائش ہو اس میں 8 رطل کی دال ماش سے یا دال مسور سے 8 رطل آ سکن۔ سا کیل ہے، گنجائش ہے وہ اس میں 8 رطلوں کی، انہوں اندنے سا جندے وچ 8 رطل آ سکن، 8 رطل وزن۔ پس اندازہ کیا گیا 8 رطلوں کے ساتھ ماش، مج سے، اور مج ماش کی دال ہے، یا عدس سے مسراں دی دال۔ کیوں؟ محض اندازہ لگایا گیا ان 2 کے ساتھ باوجہ تفاوت کے، قلت کے، ان دونوں کے دانوں کے درمیان بڑے ہونے کے اعتبار سے، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے یہ فرق کاٹے، اور باوجہ تخلخل کے، ان کے دانوں میں تخلخل کاٹ ہے، اور ان میں قلت تفاوت ہے تخلخل کے اعتبار سے، قلت تفاوت ہے اقتناز کے اعتبار سے، کہ ٹھوس ہیں تھوڑا سا فرق ہوگا کو پولے دانے ہوں گے جی، برخلاف ان دونوں کے غیر کے دانوں سے، کیونکہ تفاوت ان میں کثیر ہے غایت الکثرت۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی صحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ دقیق ہی، یعنی دقیق الہنتا تے سویق الہنتا، کیونکہ یہ بھی ہنتا سے ہیں، لہٰذا حکم ان کا ہنتا والا حکم ہوگا۔ یہ نصف سا گندم ٹھیک ہے تو نصف سا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، نصف و سائن، یہ نصف سا کیوں ثابت ہے؟ یہ تقدیر ہنتا میں حضرت عمر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عند تحاوی، تحاوی شریف میں دونوں ہستیوں سے یہ منقول ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عند البہقی، بہقی شریف میں آپ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن زبیر سے، اور حضرت جابر اور عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مقدار منقول ہے، لیکن یہ عند عبد الرزاق کتاباں دے وکھرے وکھرے نام نے، ایسے کتاباں میں اینا صحابہ کو اے مقدار منقول ہے، ان ہوئے نا انہوں اندہ بنانا ہے۔ اور روایت کی گئی ہیں اس میں بھی احادیث مرفوعہ عند ابی داؤد کی، اندہ بناؤ، اور روایت کی گئی ہیں اس مسئلے میں بھی احادیث، یہ تو ہے نا، یہ تو صحابہ پاک لو ہے نا، یہ تو ہوگا نا موقوف، کی ہو گیا موقوف ہوگی نا، تو مرفوع بھی ہیں، لیکن عند ابی داؤد، عنہ ابو داؤد نہیں، عند ابی داؤد، ابو داؤد شریف میں، دار قطنی وغیرہ میں، سنا جی سند بعض کی ضعیف ہے، جیسا کہ تفصیل کی امام ذیلی نے
تخریج احادیث الہدایہ میں نصب رایا، لیکن نہیں نقصان دیتا یہ بعد اس کے کہ ثابت ہے عمل اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا لا وقف کی ہی اس کے مطابق پیچھے دسے نہیں جی اتنے صحابہ دا عمل ہے وہ صحیح سند نال ثابت ہے، تو لہٰذا اگر حدیث سنداں ضعیف بھی ہون تو جدوں اکابر صحابہ دا عمل نال مل گیا تو قوت آ گئی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اور بہرحال تقدیر بسام کی بسام، اور نہ پیچھے حدیث پڑھ لو ابن عباس میں نے پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض فرمایا رمضان کا صدقہ نصف سا بر سے ستو تے آٹا وچی آ گیا، یا سا جو سے یا سا تمر سے، تو غلام پر بھی، اور تو غلام دا مولا نے دینا ہے، اور مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی، جڑا کوئی تفصیل آ رہی بھی صاحب نصاب ہوئے گا جی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اور بہرحال تقدیر سا کے ساتھ کس میں تمر میں، اور اے پورا سا دینا ہے، پس ثابت ہے بہت ساری احادیث سے جو نکالی گئی ہیں کتب سنن وغیرہ میں صحاح سے، کن سے؟ او منہا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر رمضان سے لوگوں پر پورا سا تمر سے یا پورا سا جو سے، سنیں آ گیا، علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین، صحیح مسلم تے صحیح بخاری وچ مما یاسعو وینا پہ سنو، جب کہ تھیں سا مستعمل کے لیے اس زمانے میں دو مقداریں، ایک بڑا تو ایک چھوٹا، تو پس مقید کیا مصنف نے مقید کیا مقدار کے ذکر کے ساتھ ایسی مقدار جو معتبر ہے ہمارے نزدیک باب ادائے، اور وہ مقدار ہے کہ گنجائش ہو اس میں 8 رتلوں کی، کتنی؟ 8 رتل وزن، قولہ من مجن، جامع المزمرات میں فرمایا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہمارے اصحاب سے پچھلے بابیاں کولوں کہ بے شک مکیال 8 رتلوں کے اندازے کے ساتھ بما اس کے ساتھ کے برابر ہو کیل اس کا، اور بے انہوں جڑا ہے نا بے اینا وہ ٹوپا بنیا ہوئے کہ اینا ہوئے جی، وہ بن گیا سا، تو پھر انہوں کٹ کے تولیے تو وزن بھی ہوئے 8 رتل، وزن بھی 8 رتل ہوئے تو وہ اینی شے نو پر بھی دیندا ہے، اے جڑا ہے نا جڑا قدر کیتا ہے امام طحاوی نے ہمارے اصحاب سے ذکر کیا ہے کہ مکیال کیل 8 رتلوں کے برابر کے ساتھ اس شے کے ساتھ کے برابر ہے کیل اس کا، اور بے اینا پرو تے اینا پریندا ہے تے اینو کڈ کے تولو تے 8 رتل ہوندا ہے، اے جڑا انہاں مکیال برابر کیتا ہے نا، جیسے عدس اور معاش، جیسے پھر کیل کی گئی اس کے ساتھ انواع مفروضہ، اور جڑا سا بنایا وہ انہاں دے طریقے نال بنایا ہے، پھر اس تو بعد اے وے کہ جڑیاں باقی چیزاں دینیاں نے نا، مسئلہ دی دال تے تو قیمت دینی ہے، لیکن جڑی چیزاں ذکر ہے وہ پھر اس سا وچ ادھا تے بھر کے اے قانون ہے جی، سنیں
اچھا جی، لے قلت تفاوت، یہ مسئلہ پچھلی کتاب میں نہیں آیا. قولو لے قلت تفاوت، یعنی یہ بات کہ تفاوت مج اور عدس کے دانوں کے درمیان لا یکون نہیں ہوتا کثیر، بلکہ تفاوت میں کس اعتبار سے؟ باعتبار چھوٹے ہونے کے اور باعتبار تخلخل کے اور باعتبار ٹھوس ہونے کے. تخلصل وچوں شے پولی ہوے، ٹھوس بھی بالکل پری ہوے جی. سنیں جی، اے پتھر نے جڑے کئی قسم دے کہ جی کچھ میں تخلخل ہے، کچھ ٹھوس نے جی. سمجھے ہو جی؟ اچھا جی، برخلاف ان دونوں کے غیر کے دانوں سے، کیونکہ تفاوت ان کے حبات کے درمیان ہوتا ہے کثیر فاحش، کثیر فاحش. سمجھے ہی؟ اے شاباش. چل باب صدقۃ الفطر کا. اور صدقۃ الفطر گندم سے یا گندم کے آٹے سے یا گندم کے ستووں سے یا کشمش سے. یہ کشمش امام صاحب نزدیک، صاحبین نزدیک پورا سا ہے، نصف سا ہے. اور کھجور سے یا جو سے پورا سا ہے. اس سا سے کہ گنجائش ہو اس میں 8 رطل کی، دال ماش سے یا دال مسور سے سا کیل ہے، گنجائش ہے اس میں 8 رطلوں کی. پس اندازہ لگایا جائے گا 8 رطلوں کے ساتھ مج سے، اور مج دال ماش ہے، یا عدس سے اور مسور اور محض قدرہ اندازہ لگایا گیا ان دونوں کے ساتھ باوجہ تفاوت کی قلت کے ان دونوں کے دانوں کے درمیان، بڑے ہونے کے اعتبار سے، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، اور تخلخل کے اعتبار سے، اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے، برخلاف ان دونوں کے غیر کے دانوں سے، کیونکہ تفاوت ان میں کثیر غایت الکثرت ہے. جی، اسم فاعل والشعير وجعلتها في المكيال فالماش أثقل من الحنطة والحنطة الجيدة من الشعير فالمكيال الذي يملأ ب8 أرطال من المج يملأ بأقل من 8 من 8 أرطال من الحنطة الجيدة المقتنزة. استاد جی سنا پڑھے بڑا چیر ہوگا، بھول پل بھی جاندی نے گلاں جی. فالأحوط فيه أن يقدر الصاع ب8 أرطال من الحنطة الجيدة. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرماندے نے مولانا عبید اللہ صاحب، اور تحقیق میں نے تحقیق وزن کیا معاش کا جی، یہ بھی میں تولی 8 رطل. کون؟ اور ہنتا جیدہ ٹھوس دانوں والی اچھی گندم میں لئی، وہ بھی میں 8 رطل تولی. کنی؟ اور جو لیے وہ بھی ایک تو وزن کر کے نا، پھر میں نے ان پایا ٹوپے چ، اور ڈالا میں نے ان کو مکیال میں. کندے وچ؟ بھئی ایک تھیلے وچ پایا یا وہ چاہ وچ پایا. پس معاش اسکل تھی ہنتا سے، معاش ان دے وچ جنی معاش دی دال آئی ہے نا 8 رطل جنی تھاں وچ جی، ان دا وزن چوکھا نکلے.
اور ہنتا جیدہ اسکل تھی شعیر سے، تے شعیر اس کو ہونا امام صاحب دے نزدیک یہ کہ بے وزن پورا ہونا چاہیے. ہوں وہ آدھے نے کہ میں جسلے 8 ریتل یہ دالاں تولیاں نا جی اس پائیاں دے وچ اور ساہ دے وچ جی ایک جگہ تے او جڑے نا ان دے وچ جنہ پیندا ہے نا ان دا وزن دال دا، پھر اونے وچ اونی کنک پائی، پھر کنک تولی، کنک دا وزن اس نالوں گھٹ نکلیا، پھر جو اونی تھاں تے پائے اونے تھیلے چ اونے ٹوپے چ، پھر جو تولے اس تو میں گھٹ نکلے جی نہیں کھانے چ پئی، تول کے ویکھ لو. تسی ایک شاپر لو، شاپر وچ اونی مسلاں دی دال یا ماش دی دال پاؤ بھی اینا شاپر بھرنا ہے، ہوں انہوں تولو کنی، پھر اونی گندم پاؤ اس شاپر وچ اونی جتنا وہ پایا پھر تولو، پھر اونے شاپر چ جو پاؤ پھر تولو، تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ اے جو اندر وزن چ گھٹ نے، اے گندم بھی گھٹ ہے جی. تو امام صاحب آدھے نے وزن پورا ہونا چاہیے، بھرتی نہیں پوری ہونی چاہیے. کو کھانے چ پی رہی ہے اے احتیاط جیڑی بابے چھیڑی ہے جی، پہلے نہیں پڑھی احتیاط ہے. یہ بھی کہ جنہوں دین دا احساس انہیں کتنی کوشش کیتی کہ کوئی تار کوئی ٹرک دی بتی فیوز نہیں ہونی چاہیے، کسی تھان تے پولیس ڈک لے تو کی جواب دیاں گے جی. لیکن ایک اسی ہاں بھی موٹر سائیکل دی اگلی بتی بھی سڑی پچھلی بھی سڑی، روڈ دے راتی 12 بجے چاڑ دو گڈی لگ گئی تو کھنگے دا قصور ہے جی. اسی وہ لوگ ہاں. میں مثال دے رہا ویسے موٹر سائیکل دی گل نہیں کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بابا جی فرماندے نے سنے تے ہوں تے پس مکیال وہ مکیال جو بھرا گیا 8 رتل کے ساتھ مجھ کے ساتھ جی 8 رتل وہ کیا ہوا مکیال بھرا گیا مجھ کے ساتھ بے اقلا من سمانیات ارتال من الحنطات الجیدات المقتنزات. گندم عمدہ اونی پائی وچ ان دا وزن 8 رتل نہیں تھوڑی پئی ہے. سنیں ان دا وزن اس حجم دے وچ جنی آئی ہے. گندم ان دے وچ تخلخل ہوندا ہے، وہ حجم تا پورا ہو گیا، وزن پورا نہیں ہویا. نہیں سمجھیو گل؟ اے شاباش جی. ہن فل احمد پھر پڑھ دیں، صبر کر، ادھر واپس آ. فل مکیال فل او بیڑا پہ خلاصہ یہ ہے کہ مکیال ان المکیال مناسب ہے وہ پرتی جڑی شے بھی شاپر ٹوپا توڑا کوئی بھی تھیلا کوئی شے مکیال مناسب ہے یہ کہ اندازہ لگایا جائے اس شے کے ساتھ کہ برابر ہو اس میں کیل اس کا اور وزن اس کا جی. انج دا مکیال ہونا چاہیے بھی وچ پاؤ تے او پرتی بھی ہونی تے جے باہر تولو تے وزن بھی 8 رتل نکلے. اسی لیے اندازہ لگایا گیا ہے کس کے ساتھ مجھ کے ساتھ اور عدس کے ساتھ، اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے مساوی ہے کیل اس کا اور وزن اس کا، کیونکہ نہیں مختلف افراد اس کے بڑے بھارے ہونے کے اعتبار سے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے. پس جب بھرے گا تو ایک برتن کو ماش سے، کس سے؟ ایک برتن بھریا، وزن اس کا 1040 درہم ہے مثلاً جی. کتنا وزن؟ 40 درہم. کہ وزن اس کا 1040 درہم ہے مثلاً جی. پھر بھر توں اس برتن کو ماش آخر سے، کس سے؟
ایک برتن ہے جی ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣੇ 1000 ਦਿਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਾਸ਼ ਦਾਲ ਪਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰਕੜੀ ਉੱਤੇ ਜੀ होगा वज़न उसका मिसल वज़न अव्वल के सिरा मासा फ़र्क निकले तो निकले वज़न पूरा होगा बावजह अदम तफावत माश के दरमियान व माश आखिर के दरमियान इन्हां दे दाणियां विच ठोस हुजम बराबर हुंदा है जी सुने कसरत नाल जी जी ये हुण वेखो ना कि बई बजुर्गां उन्हां ने इन्हां गल्ला जात जिहड़े शरीयत ने बयान कीते ए देना है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਠੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲੋ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਰੋ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਭਰੋ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਉਨੀ ਗੰਦਮ ਭਰ ਕੇ ਮੋਲੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਲਾ ਜੌਵਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਦਿਰਹਮ 1000 ਦਿਰਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਗੜਵੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੜਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਵਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋਲਣੀ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਜੇ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ अच्छा और इसी तरह अगर किया जाए यही काम अदस के साथ किंदे नाल मसलां दी दाल फिर भी वेख लो मुझे तरकड़ी पई जो तो को भांडा लेके वेख लो माप के जी अच्छा बरखिलाफ इन दोनों के गैर के बरखिलाफ गैर के जैसा कि हिंता मसलन क्योंकि बाज़ गंदम होती है अस्कल बाज़ से बराबर नहीं होती है पस मुख्तलिफ हो जाएगा कैल उसका और वज़न उसका पस इसीलिए अंदाज़ा लगाया गया किसके साथ माश और बनाया इसको मिक्याल जी मुहर्ररन कि कैल किया जाएगा इसके साथ वो जो मुराद लिया जाएगा निकालना उसका अशियाए मनसूसा से बग़ैर एतबार करने किसके वज़न के क्योंकि अगर कैल करे तो उसके साथ शईर का मसलन फिर वज़न करे तो उसका तो नहीं पहुँचेगा वज़न उसका 1040 दिरहमों को और अगर वज़न करे तो इतबार करे तो वज़न का तो अलबत्ता होगा वो कि गुंजाइश रखे 1040 दिरहमों का किससे जो से वो अकबर बड़ा होगा उस सा से जिस सा में ये कदर आती है माश और अदद से इंदा थैला बड़ा बनना चाहिए जी सुने और इसी के साथ मालूम हो गई ये बात कि नहीं एतबार इस बाब में किसके लिए असल भी वज़न का मसला बनाया जी भाई वज़न बराबर करिए तो फिर कम उत्ते थले निकलता है जी इस बाब में वज़न के लिए जैसा कि तहकीक की उसकी फ़तुल कदीर वग़ैरह में और तहकीक ज़िक्र किया गया हिदाया शरीफ में ध्यान करें जी इसमें खिलाफ बैना भी हनीफ़ा व मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अनुमा इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु एतबार करते हैं निसफ सा गंदम से मिन हैसुल वज़न और इंदा मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु एतबार है भर्ती का बाइना जी बस
حتیٰ کہ اگر دیے بندے نے 4 رتل، جی وہ 8 رتل ہے نا، وہ پورا سا دیے اس نے 4 رتل، تو نہیں کافی اس کو باوجہ جائز ہونے ہنتا کے سکیلا، جو نہیں پہنچے گی کس کو، سا کو۔ خلاصۃ المرام یہ ہے کہ انہم کے علماء نے محض اندازہ لگایا مج اور عدس کے ساتھ باوجہ برابر ہونے ان دونوں کے کیل اور وزن کے اعتبار سے، حتیٰ کہ اگر وزن کیا جائے سے 8 رتل اور رکھا جائے سا میں، تو نہ زیادہ ہوگا اور نہ، اور وہ جو سوائے اس کا کبھی ہوتا ہے وزن اس کا اکثر، جیسا کہ شعیر ہے، اور کبھی ہوتا ہے جیسا کہ نمک ہے، جی جیسا کہ نمک ہے، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس جب کہ مکیال گنجائش رکھے 8 رتل کی ملح سے اور عدس سے، سنیں تو پس وہ سائے وہ کہ کیل کیا جائے گا اس کے ساتھ جو اور تمر وغیرہ، یہ ادھا گندم دا تے بھر کے جمع دا، سنیں۔ اور شارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیح دی ہے اندازہ لگانا اس کا ہنتا کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وزن معاش کا اور ہنتا کا اور شعیر کا، اور بنایا انہوں نے اس کو مکیال میں، پس پایا معاش کو اسکل ہنتا سے اور ہنتا کو اسکل کس سے، تو پس مکیال وہ کہ بھرا جائے گا 8 رتل کے ساتھ معاش سے، وہ بھرا جائے گا اکال کے ساتھ 8 رتل سے گندم سے، پس اگر اندازہ کیا جائے معاش کے ساتھ تو پھر وہ تو چھوٹا ہو جائے گا، اور سمجھے ہی۔ اچھا جی، پس احوت اس میں یہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے سا کا 8 رتل کے ساتھ گندم جیدہ سے، کس سے؟ جیدہ گندم جو ہے نا اس کا اندازہ بھی جندے وچ 8 رتل آندے نے نا، جس سا وچ اے سا ادھا گندم دا آٹے دا اندے ستواں دا تے بھر کے کھجوراں دا تے بھر کے جو دا، جی سنیں جی۔ اور ویکھو قولو بے سمانیت ارتال من الہنتا تے، اے رتل بے کسر الاول تے رتل رتل دوویں میں، یہ ہے 20 استار، استار نہیں بلکہ ایک بھائی، کیونکہ استار تو جمع بن گئی تو سے ایک شے ہے جی۔ اور استار جیسا کہ ذکر کیا اس کو شارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ 4 مسکال اور نصف مسکال ہے، اور 1 مسکال 1 درم، اور 1 درم کے 3 صبح، ایک درم تے 1 درم کے اے وزن ہے کس دا، مسکال دا، اور درم کل 14 قیرات ہوتا ہے، اور قیرات 1/5 جو کے برابر ہے، پس ہوگا درم 70 جو، سنیں، اور ہوگا مسکال 100 جو، یعنی اور ہوگا استار کتنا 6 درم اور 1 درم کے 3 صبح، یعنی 400 450 450 کیوں شعیرہ بھی گندم 450 جو ہوں تو پھر انہا وزن بنے گا، اور ہو جائے گا رتل یا رتل 90 مسکال، یعنی 100 تے کتنے 28 درم
اور درم کے صبح کا نصف یعنی 14واں حصہ، صبح کا نصف 14واں حصہ، اور ہوگا من جی، اور من کتنا ہوتا ہے وہ 2 وہو رطلان جی، من 2 رطل ہوتے ہیں، وہو رطلان وہ کتنا ہوگا من 180 مسکال ہوگا، یعنی 200 اور 57 درم، اور 1 درم کا صبح، اور ہو جائے گا 720 مسکال، یعنی 128 درم اور نصف درم، اور 1 درم کا و نصف درم کا 14واں حصہ۔ حاذا لا ما اختار و شارع رضی اللہ عنہ، شارع نے یہ بیان کیا ہے اور ذکر کیا صاحب مجمع البحرین نے اپنی شرح میں کہ سا جو ہے نا، سا وہ 4 من ہوتا ہے، سا اور من 2، اس طرح 1 سا 8 رتل ہو گیا، کی ہو گیا، اور رتل 20 استار ہیں، اور استار 6 درم ہے اور نصف درم ہے، اور درم 14 قیرات ہے، اور قیرات 5 جو ہیں، پس ہو گیا سا رتل کے وزن کے ساتھ کتنا 8 رتل، اور استار کے وزن کے ساتھ 160 استار، اور درم کے وزن کے ساتھ 1040 درم۔ یہ وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو در مختار وغیرہ میں۔ اور سنیں ہی اگوں پڑھ لِأَنَّهُ قدر بالحنطة الجيدة المختنزة فكلما يجعل فيه 8 أبطال من مثل تلك الحنطة يملأ بها، وإن كان يملأ بأقل من تلك إذا كان الحنطة متخلخلة لكن اسم فاعل متخلخلة لكن إن قدر بالمج يكون أصغر من الأول، ولا يسع فيه 8 أبطال من أنواع الحنطة فيكون الأول أحوط۔ بے احوت یہ ہے کہ ایسا سا جن دے وچ کی ہووے 8 ریتل گندم آوے، اے سا ہے جن دے وچ اے سا ہے جی اے شاباش جی۔ اچھا جی، اس لیے کہ اگر اندازہ کیا جائے ہنتا جیدہ ٹھوس کے ساتھ، تو پس جب ڈالا جائے گا اس میں 8 رتل اسی ہنتا کی مثل سے، تو بھرا جائے گا اس کے ساتھ جی، تے اے اگر 8 رتل گندم والا سا بناواں گے تو اے معیار ٹھیک ہے، اور اگر بھرا جائے گا کل کے ساتھ اس سے جی، اگرچہ بھرا جائے گا عقل کے ساتھ اس سے جب کہ ہو گندم متخلخلہ، سنیں جی، تو یہ فرق پہ جائے گا، ہولی ہوگی تو جلدی بھرا جائے گا جی۔ لیکن اگر اندازہ لگایا جائے مج کے ساتھ تو ہو جائے گا وہ اصغر اول سے پہلے نال چھوٹا بن جائے گا، اور نہیں گنج کیونکہ بھاری ہے، بھاری شے 8 رتل چھوٹے برتن آ جاندی ہے، تخلخل والی 8 رتل جڑی ہے نا وہ بڑے برتن چاہے گی، اور نہیں گنجائش اس میں 8 رتل کی گندم کے انواع سے، ہنتا کے انواع سے، تو پس ہوگا اول احوت، ہو اول۔ تو ساڑھے کو جڑا ٹوپا بندا سی نا اون دا وزن گندم والا ہوندا سی، کندا گندم والا جی، چونکہ علماء نے جس لئے چیزاں پیچھے مغلیہ دور کوئی نہ کوئی اسلام دے رمک ایسی، تو وہ پھر پوچھ کے علماء کو بھی اے شے بنانی ہے تو کنج بنانی ہے جی، تو پھر انہاں فرمایا سی بھی گندم جڑی جن دے وچ نا 4.5 سیر گندم آوے یہ ٹوپا بنانا ہے جی، ادھا 2.25 سیر، سنے ہی، تو پھر اس نے معیار بنا دیتا بھی جو بھی اندے وچ پا کے من سکتے ہو، تو ہن تو خیر وزن ہے، ہن تو وزن دا مسئلہ ہی کونی، سنے ہی بھئی جو دینے ہون تے او 4 کلو کھجورا میں دینیاں ہون تے
گندم دینی ہوے تے آٹا دینا ہوے تے چونکہ ہن تو وزن موجود ہوں تو بھرتی والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا کہ ایسی مطلب مین کر جی یاد ہے جی فطرانہ دیندے سن ساڈے گھریں تو ٹوپے نال مین کے دیندے سن ترکڑیاں ہی کوئی نہیں سن جی ٹوپے نال مین کے دینا جی تو ہن تو چونکہ تول نے جی تو ہن تو پیسے ہی نے وزن شاید دیندا ہی کوئی جی کسی نوں جی نالے اتنے کھجور کوئی نہیں جو کوئی نہیں گندم ہی ہے جی تو چاول دینے ہیں تو پیسوں کا حساب کر کے دینا جی بھی جنہ وہ باقی کوئی بھی شے دینی ہے تو اس علاقے جی مکئی دینی ہے تو تھی پیسے کا حساب کر کے دینا بھی جنہ بھئی ایک گندم جیڑی ہے نا جی یہ 2 سیر گندم یا آٹا جڑا ہے ان دی جنی قیمت بنی ہے اینی قیمت دے جڑا ہے نا مکئی اینی بنتی ہے تو وہ دے دیو جی تو بس ہوگا احوت اول ہوگا جی سنے ہی اچھا ہوں واپس آوے نا پڑھ لینا سارا ہے جی او اول اس لیے کہ اخذ بالاکثر باب العبادات میں احوت ہے بھی عبادات کے باب میں شے تھوڑی چوکھی دے دینی ایک ہی ہے احوت ہے تانے میں دس رہے ہیں بھائی 2 کلو آٹے دی قیمت دس دین بھائی نہیں ہر سال لکھ دیں دینے جی تاڑے کو پوچھو تو کہو یار 50 روپیے نار لا کے تھوڑے چوکھے دے دی احتیاط ہے بھی تسلی ہو جائے کہ پورا فطرانہ دیتا ہے جی سنیں اور بے شک میں نے تحقیق وزن کیا معاش کا اور ہنتا جیدہ منتقضہ کا اور ٹھوس اور جو کا یہ پہلے کیتا وزن اور ڈالا میں نے اس کو مکیال میں پس معاش اسکل تھی ہنتا سے اور ہنتا جیدہ اسکل تھی جو سے جو نکلو سارا تو تھلے جی پس مکیال وہ مکیال کہ بھرا جائے 8 رتل کے ساتھ مجھ سے وہ مکیال کیا ہوگا بھرا جائے گا عقل کے ساتھ 8 رتل سے گندم جیدہ ٹھوس سے او جندے وچ اے پیندا 8 رتل تے اینے وزن دے وچ گندم پائیے تے گندم 8 رتل نہیں پیندی تھوڑی پیندی کیونکہ گندم اتخلخل ہے جی تے لہٰذا پھر بھی احتیاط کی کیتی جڑا اگلے پاسے آ رہی سمجھ آندی پیجے پس احوت اس میں یہ کہ اندازہ لگایا جائے سا کا 8 رتل کے ساتھ گندم جیدہ سے جن دے وچ 8 رتل گندم پی سکتی ہے نا جن دے وچ پی سکتی اے سا بناؤ اس لیے کہ اگر اندازہ لگایا جائے ہنتا جیدہ منتقضہ کے ساتھ کی مقتنزہ بھی اقتناز ٹھوس پس کلما جب بھی ڈالا جائے گا اس میں 8 رتل اسی گندم کی مثل سے تو بھرا جائے گا اس کے ساتھ یعنی ایسے قسم کی گندم پاما گینے میں تو بھرا جائے گا جی اگرچہ بھرا جائے گا عقل کے ساتھ اس سے جب ہو گندم متخلخلا لیکن لہذا بھی گندم ٹھیک ہے لیکن اگر اندازہ لگایا جائے کس کا سا کا مجھ کے ساتھ تو ہو جائے گا سا چھوٹا اول سے سنیں کیونکہ یہ پاری ہے کی پاری ہے جی مثال طور 4.5 سے لوہا جڑا ہے وہ تو نکی جی کولی چ آ جاندے نہیں ہوں اینی کولی چ اینی دانے پاؤ 4.5 سے ہو جان گے اور اچھا جی نہیں گنجائش رکھے گا اس میں 8 رتل کی ہنتا کے انواع سے تو پس ہوگا اول احوت یعنی اساں 8 رتل گندم تول کے ان دے برابر بنانا ہے سا جی اے سا جڑا ہے نا
یہ پڑھ کے دینا ہے یا ادھا دینا ہے جی جی ثم اعلم ان هذا الساع والساع العراقي واما الحجازي فهو 5 ارطال وثلث رطل فالواجب عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الحنطة نصف صاع من الحجازي وعندنا نصف صاع من العراقي وهو منوان على ان المن 40 استارا والاستار 4 مثاقيل ونصف مثقال فالمن 180 مثقال فالمنو 180 مثقالا تے اگے ومنوان برا جاز خلافا لمحمد رضی اللہ تعالی عنہ فإن عنده لا بد ان يقدر بالكيل صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ پھر جان اس بات کو کہ یہ سا جی کیڑا 8 رطل والا کیڑا یہ سا عراقی ہے یہ عراقی ہے سنیں ہی اے عراقی بالکسرات عراقی جو مستعمل تھا عراق کے شہروں میں کوفہ میں اور اس کے غیر میں اور وہ ہے کہ کہا جاتا تھا اس کو سا حجاجی اس لیے کہ حجاج جو والی تھا اس نے یہ ادھر بنایا تھا جی یہ اچھا جی تو اے تئی عراقی اور بہرحال حجازی اے 8 رطل جڑا عراقی ہے اور بہرحال حجازی پس وہ 5 رطل ہے اور 1 رطل کا یہ چھوٹا ہو گیا کی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہ 8 رطل تھے 5 رطل تھے اس رطل دا 16 سے جی پس واجب عند شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہنتا سے نصف سا ہے حجازی سے کیا سنیں وہ بنے گا کنا 5 داد کنا 2.5 رطل تے 16 رطل دا بھی اد 6واں حصہ 16 دا اد نصف ہوں ہے شاید 16 دا نصف بسم اللہ اور ہمارے نزدیک نصف سا عراقی سے دینا ہے کس سے سنیں اور وہ منوان ہے اس بنا پر کہ من 40 استار اور استار 4 مسکال اور نصف مسکال سنیں جی تے پس من 180 مسکال سمجھے ساڑھے نزدیک یہ کیا کرنا ہے عراقی سے جی سنیں جی تے ومن وانے برن 2 سیر گندم من وان جڑا وزن سی ہو ساڑھا چھوٹا سی ہو 2 بے من وان برن من وان یعنی نصف سا اور نصف سا من وان برن جائز ہے سنیں بھئی جڑا نا وزن نہ ہو جائے یہ گندم ٹھیک ہے خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے کیونکہ آپ کے نزدیک ضروری ہے یہ کہ اندازہ لگایا جائے کیل کے ساتھ کس کے ساتھ بھرتی کر کے لگایا جائے جی تب ٹھیک ہوگا ویسے نہیں ہوگا جی سمجھے ہی اے شاباش سے امتحان کرے جو او بے خود رو العراقی پڑھے نا حجازی یعنی وہ سا جو مستعمل تھا بلاد الحجاز میں یعنی عرب میں یعنی مکہ شریف میں اور اے جی بسم اللہ وما حولہم اور ان دونوں کے دائیں بائیں وہ سا ہے کہ جو مستعمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتھے جیسا کہ ذکر کیا اس کو ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں اسی لیے لیا ہے اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے
اور رجوع کیا اسی کی طرف امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب داخل ہوئے تھے مدینہ شریف. سنیں جی تے واقف علی ذالک اور واقف ہوئے تھے اس پر بعد اس کے کہ آپ قول کرتے تھے اپنے شیخ کے قول کے 8 رطل. اور سا عراقی وہ ہے جو مستعمل ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں. سنیں جی آپ نے پھر سا عراقی استعمال کیتا سی اور محض لیا اس کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً اور واسطے نکلنے کے ذمہ داری سے یقین کی. ذمہ داری کیڑی؟ فطرانہ جڑا دینا اور ذمہ داری کیڑی ہے تھے جی. قولہ او من وان برن جازا، اس لیے کہ علماء نے جب اختلاف کیا ہے سا کے مقدار میں کہ وہ سا 8 رطل کا ہے یا اور ثلث کا، پس تحقیق اتفاق کیا انہوں نے اندازے پر اس شے کے ساتھ جو برابر ہو وزن کے، اور یہ دلیل ہے وزن کے اعتبار پر اس میں جی. اور امام محمد رحمہ اللہ نے قول کیا ہے، یقول فرماتے تھے کبھی ہوتی ہے ہنتا خفیفۃ الوزن، کبھی ہوتی ہے پس نہیں اعتبار اس کا بلکہ نصف سا کیل ہی دینا ہے جی. وزن شزن کا کوئی اعتبار نہیں. سمجھا جی اے گل تھلے لکھے ہی ہو آشیے تے بھی یہ خلاف لفظی ہے کیونکہ رطل حجازی کتنا تھا تے بغدادی تے پس سا بغدادی برابر ہو گیا. سنیں جی اے مسئلہ ہے جی بھئی جڑا ہے نا رطل حجازی جو ہے کیا یہ کتنا تھا اور بغدادی 20 ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ. ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ. ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ کہ جڑا حجازی استار ہے نا رتل حجازی وہ 30 سے وہ رتل بڑا ہے سنیں اور بغدادی جو ہے وہ 20 استار کا کون رتل تے اے 20 والا تے 30 والا او 8 رتل تے اے 5 رتل تے اتے کنا سی سلس یہ 8 دے برابر چلا جانا ہے نہیں سمجھ آئی چونکہ بڑا ہے نا جی وہ نے نا کہ تسی اندر استار کٹ لو بھائی 8 جڑا نا جی یہ اپنا یہ 8 رتل ہون نا کی بھائی یہ جڑا نا رتل جڑا ہے نا یہ بن گیا نا بغدادی بنیا کنا نا 20 استار اور 20 استار نو تسی 8 نال ضرب دیو نا 160 ادھروں یہ 30 استار جڑے نے انہاں نو 5 نال ضرب دیو جی اتنے جڑا او انہاں نال جوڑو گے تے کنا بنیا آگے سمجھ اے بھی برابر بنیا وزن دو ماندہ جی بھی صرف اے جڑا نا لفظی فرق ہے مانے وچ تول وچ فرق کو نہیں جی وہ رتل بڑے چھوٹے دا فرق سی جی سمجھ آ گئی اے گل ہے جی مثلا اسی اد پا نو پا کہہ دئیے تے ساڈے سیر وچ 8 پا بن جان گے پہلو کنے نے تے جی اسی پا اد پا نو پا کہنا شروع کر دئیے تو ہون تے جنہ کول پا ہے اوتھے 4 پا کلو تے ساڈے کول مطلب لفظاں دے فرق ہے نا بھی چونکہ وزن وچ فرق پہ گیا نا تا 8 تے 4 بنے سمجھ آ گئی ہوں تو چونکہ اصل ہے کہ اس بھی موشی نے مسئلہ حل کیتا نا بھی وہ 5 رتل دے اتے کنا ہے 5 رتل تے سلس سنیں تے اوتھے کی 8 رتل مطلب فرق کی ہے رتل بڑا چھوٹا ہے رتل
بھئی رتل حجازی 30 استار ہے تے رتل بغدادی ایک وچ 10 دا فرق پہ گیا جی تے جس لئے کڈو گے تے پھر وہ 100 کی 60 استار بن گئے جی یہی نا اے گل جی 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 چلو جی پھر جان اس بات کو کہ یہ سا وہ سا عراقی ہے اور بحر الحجازی پس 5 رتل ہے کیونکہ اتنا بڑا چھوٹا تو فرق نہیں نہ پہ سکتے جی اور ثلث رتل ہے پس واجب ہند شافی رضی اللہ ہندا سے نصف سا حجازی سے بسم اللہ اور ہندانا نصف سا عراقی سے اور وہ من وان ہے اس بنا پر کہ من 40 استار ہیں اور استار 4 مسکال ہیں کتنے 4 مسکال اور نصف مسکال 4.5 پس من 180 مسکال ہو گیا چلو جی اور من وان برن جائز ہے شیخین کے نزدیک بے 2 من گندم 2 سیر ہو جڑے وڈا سی تھوڑا بے اے جائز ہے وزن اے وزن جائز ہے خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے کیونکہ آپ کے نزدیک ضروری ہے یہ کہ اندازہ لگایا جائے کیل کے ساتھ کیونکہ گندم پاری ہولی ہوندی رہندی ہے جی وہ آندے نے پرتی والا ایک وزن بناؤ بے اینا بھر کے دینا اینا ادھا دینا ایک گل ہے جی ہاں جی